اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ وسلم تسلیما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ شعبان المعظم اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹاتے ہوئے رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک شریف کی طرف ہمیں لے جانے والا مہینہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خاص سے اس مہینے مبارک میں ہمیں جہاں روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر خوب درود اور سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ دوسری ویڈیو درود پاک کی برکات میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت اور میں ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے رہنے کی سعادت بھی عطا ہوتی رہے الحمدللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ عز و جل کے فرشتوں کی طرف سے رحمتوں کی بوچھاڑ میں رہتا ہے۔ یعنی جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ ان رحمتوں کو کم سمیٹے یا زیادہ، یعنی درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمتیں برکتیں ہمیں ہمہ وقت اپنے گھیرے میں لیے رہتی ہیں اور لیے رہیں گی کہ جب ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا، یا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ دیکھ لیجئے، کل قیامت کا دن جو ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس میں کوئی بھی اپنا کام نہیں آئے گا، چاہے وہ ماں باپ کے رشتے میں ہوں، چاہے بہن بھائیوں کے رشتے میں ہوں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر اس کٹھن وقت میں بھی کوئی کام آنے والا ہمارے کام آئے گا اور ہماری بخشش کروائے گا، تو وہ بھی پیارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حق یہی بنتا ہے کہ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر، کہ اس حوض کوثر یا آب جو پانی ہے کوثر کا، جو اللہ نے اسپیشلی اپنے محبوب کو قیامت کے دن عطا فرمایا ہوگا، کہ اس پانی کے سوا کہیں کوئی پانی نہیں ہوگا، اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہی صرف امت کے لوگ اس پانی کو پئیں گے۔ اور یہ فرمایا آقا کریم نے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں لوگوں کو ان کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں درود پاک دنیا میں جو پڑھنے ہیں نا، یہ کسی صورت میں بھی رائگاں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اس کی برکتیں لوٹنی ہیں، اور قبر میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں قیامت کے روز بھی اس کی رحمتوں سے اور برکتوں کو جو ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی حاصل کرنا ہے۔ تو ہم نے
اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا درود پاک کثرت سے پڑھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک کے بارے میں جو ہے نا بڑی تاکید فرمائی۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب کوئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی میرے محبوب کا نام یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کتاب میں یا کسی نوٹ بک پہ لکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ درود پاک لکھتا ہے، تو جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکھنے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ درود پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حمد بھی ہوتی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ہم درود پڑھ کے ان پہ جو رحمت اور برکت کی دعا بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، تو ان پہ ان کے بعد میں ہمارے پاس اس کا جواب بھی آتا ہے، تو رحمتیں اور برکتیں ہماری طرف بھر بھر کر آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ صرف 50 مرتبہ، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا کوئی حصہ ٹچ ہو گیا، اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آقا فرما رہے ہیں صرف 50 مرتبہ، کوئی زیادہ نہیں، 50 مرتبہ درود پاک جو پڑھے گا کل قیامت کے دن آقا کریم اس سے مصافحہ کریں گے۔ پورے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جب مصافحہ ہو رہا ہوگا تو آپ کو اور میرے جو نصیب ہیں اتنے جاگیں اگر، تو ہمیں دوزخ نہیں جنت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت پیاری حدیث، کہ جو کوئی میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیتا ہے اور مسلسل باقاعدگی سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ مرے گا نہیں جب تک زندہ رہتے ہوئے اسے جنت میں اس کا گھر نہ دکھا دیا جائے۔ کم عظمتوں والا درود ہے، کم عظمتوں والی فضیلت ہے۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ ہر نماز کے بعد اگر 200 مرتبہ 2 تسبیحیں درود پاک کی کر لی جائیں، 10 سے 15 منٹ دے دیا جائے، 1000 کا ڈیجٹ پورا ہوتا ہے۔ اور پھر کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب جو ہے ہمیں جو ہے اس میں حاصل ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آ کر ہمیں دیدار کروائیں۔ جمعرات کی اور جمعے کی درمیانی شب یعنی کہ مغرب کے بعد درود پاک ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو درود پاک ہے اگر کوئی شخص ہر جمعرات بعد نماز مغرب باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو پتہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا نا تو اللہ کے محبوب اپنا جلوہ اسے دکھائیں گے۔ اور یہیں تک بس نہیں کہ فرمایا کہ جب اسے قبر لے کر جایا جا رہا ہوگا تو یہاں تک دیکھے گا کہ آپ اس کے جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں، جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ، ان ہاتھوں سے آقا کریم اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا
کہ جن کو قبر میں اتارتے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اتاریں تو وہ تو وہیں جنت کا باغ بن گئی نا۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ برکتیں ہیں درود پاک کی، بے شمار برکتیں۔ فرمایا کہ تمہارا درود پاک پڑھنا پل صراط کے گھپ اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ اے کاش کہ ہم سب کی عادت بن جائے کہ ہم ہمہ وقت درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا کہ درود پاک تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، کہ اگر اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے نا تو ہماری صدائیں، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف دینے والا بھی درود پاک ہے۔ تو ہمیں تو ہمہ وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہو۔ اور درود پاک کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو دعا مانگتا ہوں نا اس میں نے دعا کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصے میں آپ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہوں اور 3 حصوں میں مختلف التجائیں وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو کیا یہ طریقہ میرا ٹھیک ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم اگر درود پاک کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں تو 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا اور 2 حصے باقی معاملات میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم اسے اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ادھر بھی صحابی تھے، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے درود پاک کے کر دوں گا، 1 حصہ باقی معاملات میں رکھوں گا، تو کیا یہ بہتر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے، اگر اس سے بڑھا دو گے تو اور کرم نوازی ہو جائے گی۔ اس پیارے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس پھر آئندہ میں اپنا سارا دعا کا وقت جو ہے وہ صرف درود پاک پڑھنے میں ہی صرف کروں گا۔ آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پاک تمہاری تمام حاجات، تمہاری تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تمہیں کوئی بھی صدا کرنی پڑے گی ہی نہیں، کچھ تمہیں مانگنا پڑے گا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکتوں سے تمہیں وہ بن مانگے درود پاک کی برکتوں سے عطا فرما دے۔ تو دیکھ لیجئے درود پاک ہمارے مصیبتوں، آلام میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرض داریوں میں اور مختلف قسم کے جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان سب کے لیے یہ وظیفہ بنا لیں، اور جس نے بھی بنایا ہے وہ ناکام نہیں رہا۔ بس دل و جان، شوق اور ذوق کے ساتھ آقا کریم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، تو پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ درود پاک پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، آقا سے آپ کا رابطہ کنیکٹڈ ہوگا تو انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی، اور فرشتہ ہے اسپیشلی کھڑا ہے ہمارے درود پاک کو وصول کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کی بار بار حاضری پیارے آقا کی بارگاہ میں ہوتی ہے درود پاک کی برکتوں سے، اور وہ نہ صرف ان کی ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے والدین کے نام بھی ان کے صدقے میں آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے سستی والی بات نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب درود اور سلام پڑھیں، اور رحمتوں کا اور کرم نوازیوں کا حصہ ہمارے نام اعمال میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔